شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اب ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے اور سبق نمبر 17 میں اسماء اشارہ پڑھیں گے۔ اسماء اشارہ کیا ہے یہ آگے چل کے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی بالکل تفصیل کے ساتھ سمجھاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے چینل پر آپ کو ویلکم کہتی ہوں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اسم اشارہ وہ اسم جس کے ذریعے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے۔ اسماء اشارہ کتنے ہیں؟ اسماء اشارہ 15 ہیں۔ 6 ہوتے ہیں قریب کے لیے استعمال اور 6 ہوتے ہیں دور یعنی بعید کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور ان 12 کو اسماء اشارہ کہا جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں کہ اسماء اشارہ کون سے ہیں۔ قریب کے لیے جو اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں وہ 6 ہیں، اور وہ ہے ھذا، ھذانی، ھؤلائی۔ ٹھیک ہے، ھذا، ھذانی، ھؤلائی یہ ہیں مذکر کے لیے۔ واحد کے لیے ھذا، تثنیہ کے لیے ھذانی اور جمع کے لیے ھؤلائی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھے قریب کے لیے، مذکر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہے مؤنث کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ ٹھیک ہے، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی یہ استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے لیے۔ ھذہ واحد کے لیے، ھاتانی یہ ہے تثنیہ کے لیے، اور ھؤلائی یہ جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تو تھے 6 اسماء اشارہ قریب کے لیے۔ اب پڑھتے ہیں 6 اسماء اشارہ دور کے لیے۔ اچھا جی، ذالکا، ذانکا، اولئکا مذکر کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں، ذالکا، ذانکا، اولئکا۔ واحد ذالکا، تثنیہ ذانکا اور جمع اولئکا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور اب ہے دور کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں مؤنث کے لیے، وہ ہے تلکا، تانکا، اولئکا۔ تلکا واحد کے لیے، تانکا تثنیہ کے لیے، اولئکا جمع کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اب فرق جان لیتے ہیں کہ قریب اور بعید کے الفاظ جو ہیں اس میں کیا فرق ہے۔ قریب کے تمام اسماء اشارہ کے شروع میں 2 چشمے ہے، اور بعید کے تمام اسماء اشارہ کے آخر میں کاف آتا ہے۔ یہ فرق واضح ہے قریب اور بعید کے لیے۔ اب شروع کرتے ہیں اپنی گردانوں کو۔ سب سے پہلے قریب کی گردان پڑھتے ہیں۔ ھذا، ھذانی، ھؤلائی، ھذہ، ھاتانی، ھؤلائی۔ ھذا یہ ایک مذکر، ھذانی یہ 2 مذکر، ھؤلائی یہ سب مذکر، اور مذکر کی جگہ آپ مرد بھی لگا سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے۔ ھذہ یہ ایک مؤنث، ھاتانی یہ 2 مؤنث، ھؤلائی یہ سب مؤنث، یا آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، ھذا یہ ایک مرد، ھذانی یہ 2 مرد، ھؤلائی یہ سب مرد۔ ھذہ یہ ایک عورت، ھاتانی یہ 2 عورتیں، ھؤلائی یہ سب عورتیں۔ اب دور کے اسماء اشارہ کی گردان پڑھتے ہیں۔ پہلا ہے ذالکا، پھر ہے ذانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ ذالکا وہ ایک مرد یا مذکر، ذانکا وہ 2 مرد، اولئکا وہ سب مرد۔ تلکا وہ ایک عورت، تانکا وہ 2 عورتیں، اولئکا وہ سب عورتیں۔ عربی میں مذکر اور مؤنث کے 2 مشترکہ الفاظ ھؤلائی، اولئکا۔
ہاؤلائی یہ الفاظ قرآن کریم میں 46 مرتبہ آیا ہے، 44 مرتبہ مذکر کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور 2 مرتبہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح اولئکہ یہ الفاظ قرآن کریم میں 201 مرتبہ آیا ہے اور مذکر کے لیے صرف استعمال کیا گیا ہے، مؤنث کے لیے اسے عربی میں استعمال کرتے ہیں لیکن قرآن پاک میں یہ لفظ مؤنث کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ اب جو ہم نے قریب اور دور کے لفظ سیکھے ہیں اس کی گردان اس میں فاعل کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ 6 قریب کے لیے جو استعمال ہوتے ہیں اس کی گردان پہلے پڑھتے ہیں۔ ھذا مومن، ھذانی مومنانی، ھؤلائی مومنون، ھذہ مومنۃ، ھاتانی مومنتانی، ھؤلائی مومنات۔ ٹھیک ہے، ھذا مومن یہ ایک مرد مومن ہے، ھذانی مومنانی یہ 2 مرد مومن ہیں، ھؤلائی مومنون یہ سب مرد مومن ہیں۔ اسی طرح مؤنث کے لیے ہے ھذہ مومنۃ یہ ایک عورت مومن ہے، ھاتانی مومنتانی یہ 2 عورتیں مومن ہیں، ھؤلائی مومنات یہ سب عورتیں مومن ہیں۔ یہ تھا 6 قریب الفاظ جو ہم نے سیکھے مذکر اور مؤنث کے، یہ اس کا ترجمے کے ساتھ تھا۔ اب جو الفاظ ہیں 6 دور کے الفاظ اس کے ساتھ ملا کر ہم پڑھتے ہیں۔ ذالکا، زانکا، اولئکا، تلکا، تانکا، اولئکا۔ ٹھیک ہے، ذالکا مسلم، زانکا مسلمانی، اولئکا مسلمون، تلکا مسلمۃ، تانکا مسلمتانی، اولئکا مسلمات۔ ذالکا مسلم وہ ایک مرد مسلمان ہیں، زانکا مسلمانی وہ 2 مرد مسلمان ہیں، اولئکا مسلمون وہ سب مرد مسلمان ہیں۔ اسی طرح تلکا مسلمۃ وہ ایک عورت مسلمان ہیں، تانکا مسلمتانی وہ 2 عورتیں مسلمان ہیں، اولئکا مسلمۃ وہ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اسی طرح آپ کو صادقن، فائزن اور تائبن، مفلحن لفظ دیا گیا ہے سامنے اسکرین پر، آپ اس کی گردان خود پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی خود نکالیں۔ قریب کے لیے صادقن، فائزن استعمال ہوتا ہے اور دور کے لیے تائبن اور مفلحن استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، اور آج کا سوال ہے وہ کون سی صورت ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، اور وہ کون سی صورت ہے جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے۔ جواب ہے وہ سورت جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی وہ سورہ توبہ ہے، اور وہ سورت جس میں بسم اللہ 2 مرتبہ آئی ہے وہ سورہ نمل ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سوال اور ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے سوال کے ساتھ، تاکہ دن بدن آپ کی نالج میں اضافہ ہوتا چلے۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔